ہم سب کسی نہ کسی طرح کی فکری سیاست کر رہے ہیں، اور اس فکری سیاست کے لیے ایمانداری سے آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جس کمیونٹی پر آپ کام کر رہے ہیں اس سے بنیادی فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، بطور محقق تحقیق کے عمل میں ایماندار ہونا چاہیے۔ اور تیسرے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عارضی ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ پیش ہے آواز دی وائس کا ہفت روزہ پروگرام بیچ بحث میں۔ ناظرین، ہلال احمد ایک معروف اسکالر اور رائٹر ہیں جنہوں نے مسلم سیاسی نظریات اور ہندوستانی مسلم حقیقت کے مطالعے میں کافی وقت صرف کیا ہے۔ قابل ذکر کتابیں لکھنے کے علاوہ وہ انگریزی اور ہندی میں تعلیمی رسالے، اخبارات اور ویب سائٹس کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ وہ ایک دستاویزی فلم ساز بھی ہیں۔ آواز دی وائس کے چیف ایڈیٹر عاطر خان نے ان سے مسلم کمیونٹی کے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ آج ہم اسی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سیاسی فکر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ سیاسی لفظ کو 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مثبت انداز میں سیاسی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ اپنے سیاسی مفادات وغیرہ کا ہوش تو رکھتا ہے لیکن اس میں منفی انداز بھی نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تدبیریں کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کو اجتماعی طور پر اپنے حق میں کیسے بنانا ہے۔ تو ایک طرف جب ہم مسلمان کو سیاسی کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بطور اقلیت اپنے حقوق کے بارے میں باشعور ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ ان کے مفادات قومی مفادات سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی مسلم کی اصطلاح میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جو حال ہی میں آئی ہے۔ اسی طرح ہندوتوا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک محقق کے طور پر میں نظریے کو قبول نہیں کرتا کہ ہندو مت اور ہندوتوا میں فرق ہے۔ ہندوتوا ایک پروجیکٹ کے طور پر کئی سال میں تیار ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہندو و قوم پرستی کی مختلف شاخیں تھیں۔ ایک زمانے میں اس کی قیادت ہندو ذہنوں نے کی تھی۔ RSS اس اصطلاح سے بے حد بے چین تھا اور انہوں نے 1980 کی دہائی تک اس اصطلاح کا استعمال نہیں کیا۔ ان کے لیے مقامی بنانا ایک ترجیحی اظہار تھا۔ ہندوستانیت پر زور دینے کے لیے ہندوتوا فیشن بن گیا اور دراصل رام مندر تحریک کے دوران اس کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہندوستانی سیاست کا ایک غالب بیانیہ بن چکا ہے۔ یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ صرف BJP سے اسے ایک نظریے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، نہیں بلکہ یہ سیاست کا ایک غالب بیانیہ ہے، اور جب آپ انتخابی طرز کی سیاست کر رہے ہوں تو آپ غالب بیانیے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تمام سیاسی جماعتیں اس اصطلاح کو کچھ معنوں میں استعمال کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم مسلم مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم اس اصطلاح کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ہندوتوا پر مبنی قوم پرستی سیاست میں غالب بیانیہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس پروجیکٹ میں مسلمانوں کی جگہ کیا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اور جو کچھ ہم نے اپنے سروے میں پایا ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہندوستانی ظاہر ہے کہ ایک ہندو اپنی ہندو شناخت کو ظاہر کرنا چاہے گا، لیکن اس ہندو شناخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم مخالف ہے۔ تقریباً ہر سروے میں ہم نے یہ پایا۔ لوگ کہیں گے کہ اسلام کے بغیر ہندوستان نامکمل ہے۔ سن 2021 میں ہم نے ایک سروے کیا تھا جس میں بہت زیادہ واضح تھا کہ ہندوستان سب کا ہے۔ آپ کو مسلمانوں کے نظریات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس وقت ہم نے اس تناؤ کو حل کر لیا ہے۔
جدید مسلمانوں کو دیکھیں، وہ بہت زیادہ مذہبی ہیں، انہیں جدید اقدار کو اسلامی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ جیسے لوگ جو ظاہر ہے کہ روایتی معنوں میں تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، اب مسلمان ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو باہر کی دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن باطنی چیزوں کے لیے وہ زیادہ روحانی ہوتی جا رہی ہیں۔ میں ایک باعمل مسلمان ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے مساوات، سماجی انصاف وغیرہ جیسی ترقی پسند اقدار کو دیکھنے یا ان پر عمل کرنے، یا اپنی ہندوستانی شناخت کو مسلمان کس طرح سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے مذہب پر کیسے عمل کرتے ہیں، اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ مسلم مذہبیت بھی حقیقت میں بدل رہی ہے۔ اب مسلمان ان چیزوں کو دیکھنا چاہے گا جو باہر کی دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن باطنی چیزوں کے لیے وہ زیادہ روحانی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ان دنوں کے درمیان توازن پیدا کرنا چاہیں گے، اور مدارس اور مسجد ایک ایسی جگہ بن چکے ہیں جہاں آج بہت سی چیزیں بدل رہی ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں ہلال احمد کی کتاب بازار میں دستیاب ہے۔ جیسا کہ عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں مختصراً سمجھا جا سکتا ہے۔ کتاب میں تفصیلی دلائل دیے گئے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے، جیسا کہ شروع میں کہا گیا ہے، کہ مسلم مسائل بہت زیادہ ہندوستانی مسائل ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم مسلم مسائل کو قومی سوالات میں تبدیل نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ جیسا کہ سول سوسائٹی کی شرکت، سول سوسائٹی اور مسلم گروپوں کے درمیان روابط بہت اہم ہے، مسلمانوں میں جمہوریت اور آئین پرستی کی غیر معمولی پابندی ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مسلمان ہماری خدمات میں سیاست کو شامل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان اب سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے، جو بالکل غلط ہے۔ مسلم ووٹنگ پیٹرن، مسلم ووٹنگ ٹرن آؤٹ میں کمی نہیں آئی، وہ عملی طور پر ہر سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ کانگریس پسندیدہ سیاسی پارٹی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو مسلم ووٹ ملتا ہے۔ اس بار بی جے پی کو 8% مسلم ووٹ ملے ہیں، تو لوگ دراصل حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بس ایک ترقی پسند نتیجہ اور ترقی پسند سماج، انصاف پر مبنی نتیجہ مسلمانوں کا عزم ہے، اور جب تک ہم اسے قومی عزم میں تبدیل نہیں کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بیچ بحث میں۔ اگلے ہفتے اسی طرح کے کسی اور اہم موضوع کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔